بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے اور میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ وہ موضوع جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جو لوگوں نے خود میرے ساتھ شیئر کیے، آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ قرآن کی سورہ محمد ایک بڑی بابرکت سورت ہے جس کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جن میں ایمان، عمل صالحہ اور حق کے راستے پہ قائم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ لیکن دوستوں، اس سورت کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن اخلاص کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کے حق میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے جو بہن بھائی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود ان کی پوری نہیں ہوتی، جن کے دل میں کوئی چھپی ہوئی حاجت یا خواہش ہے یا جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جمعے کے اس بابرکت دن میں سورہ محمد کی تلاوت کو معمول بنا لے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ایک ایک لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کی لاج رکھتا ہے۔ جب بندہ سورہ محمد پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے در پر اس کے محبوب کے وسیلے سے صدقے سے دعا مانگتا ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا کبھی بھی۔ دوستوں، بہت سے لوگ اس سورت کی برکت سے اپنی حاجتیں پوری ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ کسی کو اولاد نرینہ ملی، کسی کے رشتے بن گئے، کسی کے کاروبار میں بے انتہا برکت ہوئی اور کسی کے دل کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے عزت و خوشحالی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں، دعائیں قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازے، تو جمعے کے دن سورہ محمد کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے وسیلے سے اللہ نے اپنے محبوب کی نام کی برکت سے بندوں کی لاج رکھی ہے، اور یقین مانیے جو اس صورت کو پڑھتا ہے وہ کبھی اللہ کے در سے خالی نہیں لوٹتا، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایسے واقعات بتا رہی ہوں جنہوں نے سورہ محمد کی برکت سے اپنی زندگی بدلتے دیکھی۔ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے اپنی زندگی کے حالات۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے خود جانتی ہوں، بذات خود میں ان سے مل چکی ہوں، جن کے دل میں برسوں سے اولاد کی خواہش تھی، ہر علاج آزما چکی تھیں، بالکل ٹھیک تھی، مگر تقدیر جیسے رکی ہوئی تھی۔ پھر جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ جمعے کے دن سورہ محمد کو اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ یا اللہ، میں اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھی اولاد نرینہ عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ناظرین، ان میں سے کئی خواتین کو ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹے عطا ہوئے اور میں حیران رہ گئی۔ وہی گھر جو پہلے خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا اب بچوں کی ہنسی سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ سب سورہ محمد کی برکت اور نبی کریم کے نام کی لاج رکھنے کا کرم تھا۔ ٹھیک اسی طرح ایک خاتون جنہیں میں ذاتی طور پہ ہی جانتی ہوں، ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کئی جگہ رشتے آتے مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کی نیت سے ہر جمعے کو سورہ محمد پڑھنا شروع کی۔ میرے بتائے ہوئے اس وظیفے کو جمعے سے جمعے تک یہ عمل باقاعدگی سے کرتی رہیں۔ کچھ ہی عرصوں میں اللہ نے ان کی بیٹی کی ایسی جگہ شادی کروا دی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ صرف وہ گھر عزت دار اور نیک لوگوں کا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں مال و دولت، راحت و آسائش اور عزت و احترام سب کچھ عطا کر رکھا تھا۔ ناظرین، یہی تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی ایک عزت والے اور آسودہ گھر میں جائے، جہاں وہ خوش رہے، سکھ پائے اور دل کا سکون نصیب ہو۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی حاجت ہے، کوئی دعا جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو جمعے کے دن سورہ محمد کی تلاوت کو لازمی پکڑ لیجئے۔ یہ سورت اللہ کے محبوب کے نام کی برکت سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، چاہے وہ اولاد کی خواہش، رشتے کا مسئلہ ہو، رزق یا عزت کا معاملہ ہو۔ میں نے اسی لیے اس کو جمعرات کے دن شیئر کیا تاکہ میرے تمام یوٹیوبر فیملی ممبر جمعے کے دن سورہ محمد کو دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ بھی وہ خوشیاں دیکھیں گے جن کے لیے دل برسوں سے منتظر تھا۔ تو دوستوں، جب بھی جمعے کا دن آئے تو آپ باوضو ہو جائیں، ایک پرسکون اور صاف جگہ پر بیٹھ کے دل سے نیت کریں، چاہے نماز کے بعد پڑھیں یا نماز سے پہلے پڑھ لیں، کہ آج کا دن اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا دن ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک تسبیح پکڑ لیں
اور اس تسبیح پہ 100 بار درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود چھوٹا بڑا جو آپ کو آسان لگتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر دل کی پوری توجہ کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کریں، اور یہ سورت آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے، لیکن پورے اخلاص، محبت، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کا نام خود نبی پاک کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے نام کی لاج ہمیشہ رکھتا ہے۔ جب سورہ محمد کا عمل مکمل ہو جائے تو دوبارہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ابتدا اور اختتام دونوں اللہ کے محبوب کے ذکر کے نام سے روشن ہو، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جو دعا درود شریف کے درمیان مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دوستوں، اس وقت اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھ دیں، چاہے اولاد کی خواہش ہو، بیٹی کے اچھے رشتے کا مسئلہ ہو، رزق میں کشادگی چاہیے ہو، بیماری ہو، قرض ہو، یا کوئی بھی دکھ درد، جو بھی حاجت دل میں ہے وہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے آپ کو خالی لوٹا دے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اس عمل کو صرف ایک دن کے لیے نہ کریں، بلکہ جمعے سے جمعے تک اس کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ محمد پڑھ کے یہ دعا مانگتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ اس کی زندگی سے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے دکھ دور فرما دیتا ہے۔ دوستوں، اس عمل کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن بہن بھائیوں کی دعائیں بھی پوری نہیں ہوئی یا جو کسی پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہیں، وہ بھی اس بابرکت عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ وظیفہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان، بزرگ، ہر کوئی اس کے ذریعے اللہ سے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ یا اللہ، جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے نیک صالح اور ان کے نصیب کے بہترین شریک حیات عطا فرما دے، جو اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر ان میں خیر ہے تو ان کی دعا قبول فرما، اور اگر نہیں تو انہیں اس سے بہترین نصیب عطا کر۔ یا اللہ، جن کے سسرالی مسائل ہیں، جن کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، سسرال میں انہیں عزت، محبت اور سکون عطا فرما۔ جو مالی تنگی میں ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے پروردگار، اور جو دل گرفتہ ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اور خوشی دیتے پروردگار۔ اے میرے رب، جو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں انہیں مسکراہٹ عطا کر، جو دل پریشان ہیں انہیں سکون دے دے، جو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں انہیں یقین دے۔ اور آخر میں دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ نیکی کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی ماں کی دعا پوری ہو جائے، یا کسی دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے لیے خاص دعا کی جائے تو اپنا نام اور اپنی دعا کومنٹ میں لکھ کے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ جزاک اللہ۔